بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام، آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کا 21واں رکوع پڑھیں گے اور 22 نمبر کلاس ہے۔ آج کی پوری کلاس میں 9 آیات مبارکہ 168 سے لے کر 176 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں اور سمجھیں گے۔ ان آیات مبارکہ کی تشریح اور ترجمہ اور گرامر کے انالیسس سے پہلے آج کی آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد شہریار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ صدق الله العظيم۔ آمین، جزاک اللہ۔ آج کی آیات مبارکہ میں ہمارا جو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہے اور جو سیاق و سباق ہے وہ وہی ذہن میں رکھیں جو پچھلی آیات مبارکہ میں تھا کہ جو امامت اور خلافت اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں یعنی آقا دو جہاں کی طرف منتقل فرمائی تھی، اب چونکہ امام بننے کے لیے اور رہبر بننے کے لیے اس کی تربیت بڑی ضروری ہے، تو امت مسلمہ کی تربیت کی جا رہی ہے۔ یہ تربیت کچھ تو وہ ہے کہ جو گزشتہ جاہلیت کے احکامات تھے ان کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور کچھ نئے احکامات جو ہیں وہ امت کو دیے جا رہے ہیں۔ تو یا ایھا الناس سے ایک گلوبلائزیشن کا تصور ہے، یعنی محدود نہیں کیا جا رہا حکم کو۔ اللہ نے جس کو پیدا فرما کر انسان بنایا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے جو آج کی ابتدائی آیات مبارکہ میں ہے۔ اور پھر یہاں 2 فورسز جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک فورس وہ ہے جو رحمان کی ہے اور ایک فورس وہ ہے جو شیطان کی ہے۔
تو امت مسلمہ کو رحمان کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور شیطان سے حد الوسع اس کو بچنے کا کہا گیا ہے۔ آپ ترجمہ دیکھیں گے تو کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی، ترجمہ آپ ساتھ ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، یا کا معنی ہے، اور جو ایو ہے یہ بطور نون استعمال ہوتا ہے، اور ہا جو ہے یہ کسی کو الرٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اصطلاحاً یہ جملہ پورا اکٹھا ہی پڑھا اور لکھا سنا جاتا ہے، یا ایھا یعنی اے، الناس لوگو، اے لوگو، کلو یہ فعل ہے جی، کلو کھاؤ، مما یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک من اور ایک ما۔ تو من کیا تھا جی؟ سے یعنی پریپوزیشنز ہے، حروف جارہ میں سے ہے، اور ما موصولہ ہے، ریلیٹیو پروناؤن ہے۔ من سے ما جو، اے لوگو اس سے کھاؤ، فی الارض جو کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے، حلالا طیبا، حلالا وہ حلال بھی ہو اور طیبا وہ پاکیزہ بھی ہو۔ تو یہ دو باتیں فرمائی ہیں کہ حلال اور طیب میں قدر فرق بھی ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو۔ ایک تو ہے کہ بذات خود کوئی چیز اگر وہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے تو وہ حلال ہے، جیسے آپ جانوروں میں دیکھ لیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، تو یہ بذات خود بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور پھر جو اس کا سورس آف انکم ہے جس سے ہم نے وہ چیزیں خریدی ہیں وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے کہا طیب۔ اللہ نے دو کنڈیشن لگائیں، زمین میں جو کچھ بھی ہے کھاؤ لیکن وہ بذات خود بھی حلال ہو، اور جس ذریعے سے وہ تم نے حاصل کیا ہے وہ بھی کیا ہو؟ حلال ہو۔ اگر کوئی حرام کی کمائی سے حلال بھی خریدتا ہے تو وہ حلال تو ہے لیکن کیا نہیں ہے؟ پاکیزہ نہیں ہے۔ تو پاکیزہ اور حلال دونوں کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہاں تھوڑا سا اشارہ بھی کر دیا کہ اگر تم حلال اور طیب میں فرق نہیں کرتے ہو تو یہ یقیناً تم رحمان کے راستے پر نہیں چل رہے ہو، یہ تو شیطان کا راستہ ہے۔ اور یہ ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے، محاورہ، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو فلاں کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، تو نقش قدم کا معنی ہے کہ پاؤں کے نشان کے اوپر پیچھے کسی بندے کا چلتے ہوئے آگے جانا اور اس کو فالو کرنا۔ تو شیطان ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہاں چل رہا ہے، نہ ہم اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلتے ہیں، لیکن یہ ایک محاورہ ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، یعنی شیطان کی بات کو مانو نہ، رحمان کی بات کو مانو۔ واو کا معنی اور لا کا معنی نہ، یہ واو کیا ہے؟ عاطفہ، اس کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے؟ کنجنکشن، حروف عطف ہیں اور وہاں کنجنکشن ہے۔ واو کا معنی اور، لا نہ، تتبعوا اتباع کرو، پیچھے نہ چلو، تم نہ چلو، خطوات الشیطان، خطوہ نقش قدم، قدم اور نقش قدم، الشیطان شیطان، تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ پتہ چلا جو رزق حلال سے ہمیں دور کرتا ہے وہ شیطان ہے اور اس کی فورسز ہیں، تو ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، انہ بے شک، یہ ایکیوزیٹیو پارٹیکلز میں سے ہے، حروف مشبہ بالفعل ہیں، انا، انا کا، انا، لاکنہ، لالا، لیتا، اور ہو آپ جانتے ہیں ہمارا بنیادی سبق ہے، یہ ضمیر ہے اور پروناؤن ہے۔ انہو بے شک وہ، لکم تمہارا یا تمہارے لیے، وہ جو شیطان ہے وہ فورس کون سی ہے؟ عدو مبین، عدو کا معنی دشمن، مبین کا معنی کھلا، مبین سے ہی ملتا جلتا لفظ ہے بیان۔ تو جو بندہ کسی کے سامنے بیٹھ کر بیان کرتا ہے تو وہ چیزوں کو کھول کر بیان کر رہا ہوتا ہے، تو مبین اور بیان جو ہے یہ دونوں قریب المعنی ہے۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیوں کھلا دشمن ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، ان بے شک، یہ وہی ان ہے جو ہم نے پچھلی لائن میں پڑھا ہے، حروف مشبہ بالفعل ہے۔ ما جو ہے اس کے ساتھ آیا ہے، یہ سٹریس کے لیے ہے، ما کافہ بھی کہلاتا ہے۔ انما بے شک، سٹریس پیدا کیا کہ یامرکم، یامرو حکم دیتا ہے، امر ہم نے وہ گرامر میں بھی پڑھا تھا کہ فعل 4 قسموں میں ہو سکتا ہے، وہ پاسٹ بھی ہوتا ہے اور وہ پریزنٹ بھی ہوتا ہے، اور پھر جب فیوچر کی بات ہو تو وہ امر اور نہیں ہوتا ہے، ماضی مضارع امر اور نہیں۔ تو امر کا معنی ہے حکم دینا، امر کو ہی وربلائز کر دیا گیا۔ یامرو وہ حکم دیتا ہے قوموں میں، بالسوء برائی کا، اور یہ جو با کا ترجمہ ہے یہ ہم نے اگلے فحشا کے بعد کیا ہے، ورنہ یہاں ہوتا تو لغوی معنی کیا بنتا تھا؟ کا برائی، تو وہ سمجھ کے زیادہ قریب نہیں تھا۔ بالسوء وہ برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشا واو کا معنی اور، الفحشا بے حیائی کا۔ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی بے حیائی اور برائی کی طرف لے جائے وہ پھر شیطان ہی ہے،
یا شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، خواہ وہ میڈیا ہو، خواہ وہ نظام تعلیم ہو، خواہ وہ آپ کا دوست ہو، خواہ کوئی بھی ہو، جو بے حیائی برائی سکھاتا ہے وہ جو ہے وہ شیطان ہے، اور وہ شیطان کی ایک فورس ہے۔ تو برائی اور بے حیائی میں فرق کیا ہے جی؟ پہلے برائی کا ذکر ہے اور اس کے بعد بے حیائی کا، تو اس میں قدرے فرق ہے۔ برائی وہ ہوتی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تشہیر نہ ہو، لیکن جب یہ تشہیر کے مرحلے میں آ جائے اور لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کر دی جائے تو یہ بے حیائی میں بدل جاتی ہے۔ آپ بڑے بڑے سائن بورڈ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ لگے ہوئے، تو وہ برائی ہیں یا بے حیائی ہیں؟ وہ برائی ہیں، لیکن وہ کس درجے پہ پہنچ چکی ہیں؟ بے حیائی کے مرتبے پہ پہنچ چکی ہیں۔ تو برائی کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہو سکتا ہے صرف، اور ایک برائی وہ ہے جس کا لوگوں کے ساتھ بھی امپریشن ہوتا ہے آپ کے اس برے کام کی وجہ سے، تو وہ برائی نہیں رہتی بلکہ وہ پھر بے حیائی بن جاتی ہے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے کیونکہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ واو کا معنی اور ان کا معنی دیٹ کہ تقولوا تم کہو، وہ تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہے شیطان کہ تم کہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ اس کا اگر مفہومی ترجمہ کریں گے تو علی اللہ، اللہ کے بارے میں تم وہ کہو ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ ما موصولہ ہے، یہ جو ہے وہ ریلیٹیو پروناؤن ہے، لا جو ہے یہ نفی کے لیے ہے، اور تعلمون فعل مضارع ہے تو فعل نفی بن گیا۔ اور شیطان تمہیں یہ بھی کہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے ہو، جیسے جیوز نے بھی کہا، کرسچنز نے بھی کہا، اور باقی جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا۔ کچھ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، جیوز نے حضرت عزیر کو سن آف گاڈ کہہ دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہہ دیا۔ تو یہ اللہ کے بارے میں وہ بات ہے جو انسان نہیں جانتے۔ اللہ تو اولاد سے پاک ہے، اس لیے اللہ کے بارے میں کوئی ایسا کنسیپٹ کہ جو شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، اگر اس کے اوپر بھی کوئی اکساتا ہے تو وہ کون ہے؟ تمہارا شیطان ہے۔ اور میں نے اس زمانے میں نوٹ کیا ہے، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، کہ یہ جو الحاد اور لادینیت ہے، ایتھزم ہے، اور بیٹھ کے فلسفہ جھاڑنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے دوستوں یاروں میں ایک چائے کافی کے کپ کے اوپر بیٹھ کر، تو میرا خیال ہے وہ بھی ہم اپنی ایک ایسی رائے قائم کر لیتے ہیں جس میں بیس نہیں ہوتی، نالج نہیں ہوتا، اور ہم بہت ساری بری باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو ڈسکس نہ کیا جائے، جہاں بھی بات کرنی ہو تو اللہ کی صفات کی بات کی جائے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات کون سی ہے؟ یہ علم الکلام اور فلسفہ اور یہ چیزیں ہمیں بہتر بتاتی ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جسے نہ ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ وہ ہمارے شعور میں سما سکتا ہے، ہم ادراک نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے بارے میں ڈسکشن کیسی؟ اس لیے ایک لائن جو ہے نا وہ کھینچ لیں، ڈرا کر لیں کہ اللہ کے بارے میں جب بھی ہم نے ذکر کرنا ہو تو اللہ کی ذات کو ڈسکس نہ کریں کہ اللہ کیسا ہے، ہاں یہ کہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کیسی ہیں، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ بات کہنا جو انسان نہیں جانتا، یہ بھی رائے کا اظہار، یہ شیطان کا جو ہے وہ ایک اس کا فکر کا نتیجہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آقا دو جہاں نے جب دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا کام آغاز فرمایا مکہ اور مدینہ میں، تو ایک جواب ایسا آتا تھا مکے والوں کی طرف سے بھی اور مدینہ میں جو اہل کتاب آباد تھے ان کی طرف سے بھی کہ ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کو کیسے فالو کریں؟ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہ کام کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو آباء و اجداد کا جو کام کرنا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے کہ آباء و اجداد کیا ہوتے ہیں بھائی؟ آباء و اجداد اگر ٹھیک تھے تو ٹھیک ہیں، اگر وہ ٹھیک نہیں تھے تو تمہارا ان کو فالو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے اگر کرنا ہی ہے تو پھر جو اللہ احکامات بھیج رہا ہے ان کو فالو کرو۔ میں نے پوری آیت آپ کو بتا دی ہے، اب ترجمہ اپنے ساتھ کرنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، واو کا معنی اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے انہیں، یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسے وے قال یقولوں سے، لہم ان سے، یعنی یہ آقا دو جہاں کا جو تربیتی مشن ہے اس کی جو ہے وہ کنٹینیوٹی اور تسلسل ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور آسمانی احکام جب بھی آئے تو لوگوں کے سامنے ایک دیوار یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کام کرتے ہوئے پایا ہے، تو بڑوں کا ہر طریقہ فالو کرنا یہ بھی شریعت میں کوئی جائز نہیں، بلکہ جو حق ہے وہ اس پہ چلا جائے، جو حق نہیں ہے وہ اس سے موو کیا جائے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، تم کیا کرو؟ پیروی کرو،
ما انزل اللہ، ما جو انزل نازل کیا، اللہ نے جو نازل فرمایا ہے تم اس کی پیروی کرو. تو جواب کیا آتا ہے؟ قالو، وہ کہتے ہیں بل نتبعو، بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے، ما اس کی جو الفینا علیہ آباءنا، الفینا ہم نے پایا، علیہ جس پر، یعنی جن جن کاموں پر، جن جن تھیوریز پر اور جو عمل ہمارے گھروں میں چل رہے تھے، آباءنا اپنے باپ دادا کو، ہم نے اپنے باپ دادا کو جیسے کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم تو صرف اس کی پیروی کریں گے. پتہ چلا کہ ایک آدمی کا ایک غلط کام اگر معاشرے میں رواج پا جائے تو پھر اس کو شریعت کتنا کنڈیم کر رہی ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا بے وقوف بھی ہوں، ہدایت پر نہ بھی ہوں، تو ان کے ہدایت کو قبول کرنے کے سامنے جو دیوار ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پائے. اولو اگرچہ کانا ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا، کس حیثیت میں؟ لا یعقلون شیئا، لا کا معنی نہ، یعقلون عقل رکھتے، شیئا کچھ بھی، اگرچہ ان کے جو باپ آبا و اجداد ہیں وہ بالکل بھی عقل نہ رکھتے ہوں کچھ بھی، ولا یہتدون، واو کا معنی اور لا نہ، یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں، نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، نہ انہیں کوئی عقل ہو. آبا و اجداد ان کے اگر ایسے بھی ہوں تو منکرین حق کے سامنے ایک سلوگن ان کا یہ بھی ہے کہ ہم تو اس حق کی طرف نہیں آ سکتے کیونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہی کام کرتے ہوئے پایا ہے. پتہ چلا ہمارے معاشرے میں ہماری ایج کے لوگ بھی اپنا خیال کر لیں کہ آپ کا کوئی عمل آپ کی نسلوں میں ایسا جاری نہ ہو جائے کہ وہ ایک غلط کام نسلیں کریں اور بھگتنا آپ کو پڑے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو آیات مبارکہ ہے بلکہ 71 نمبر پوری آیت ہے اور اس کے 2 فیض اور 2 جز ہیں. یہاں مثال دی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. ان کی بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے، آپ اگر پہلے سمجھ لیں گے تو پھر ترجمہ آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا. ایک بندہ حق کو قبول نہیں کرتا اور ایک بندہ حق کا داعی ہے، وہ حق کی طرف بلا رہا ہے. جو حق قبول نہیں کرتا اس کی مثال 2 طرح سے دی گئی ہے کہ گویا کہ وہ تو ہیں ہی حیوان کہ جن کو پکارا جائے تو انہیں شعور ہی نہیں ہے. اب یہاں 2 طرح کی مثال کے پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جن کو پکارا جا رہا ہے گویا کہ وہ ہیں ہی کیا؟ حیوان ہے، اور حیوان کو آپ جب بھی پکاریں گے تو وہ آپ کے شور سے زیادہ آپ کی بات کو پہچان تو نہیں سکتا. ایک گائے بندھی ہوئی ہے سامنے یا کوئی جانور ہے، آپ اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ چارہ کھا لیں، تو وہ یہ بات سمجھے گا کہ چارہ کھا لیں یا صرف آپ کا وہ جو نوائس اور شور ہے وہ اس کو سنے گا؟ صرف شور سنے گا، وہ سمجھ نہیں سکتا. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو منکرین حق ہیں یہ حق کی طرف نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے آرگنز اور ہدایت کے جو پیغام قبول کرنے کی صلاحیتیں چیزیں ہیں یہ انہوں نے استعمال ہی نہیں کی، تو ان کے اندر سے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. گویا کہ یہ کیا ہو گئے ہیں؟ جانور ہو گئے، جانور گونگا بہرا ہے. تو ایک ان کو جانور کہا جا رہا ہے کہ گویا کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں اور انہیں سمجھ بھی نہیں ہے. اور ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر منکر حق کو اس کے باطل کے اوپر ڈٹے رہنے کے بعد اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ اس کو ایک دفعہ بلائیں گے تو وہ نہیں سنے گا، گویا کہ وہ ہے ہی جانور. تو اس مثال کے دونوں پہلو ہمارے سامنے ہونے چاہیے. اب ذرا دیکھیے گا کہ وہ کیسا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، واو کا معنی اور مَثَلُ مثال، الَّذِينَ ہے کیا جی گرامیٹیکلی؟ اس میں موصول ہے، ریلیٹیو پروناؤن ہے جی. یہ تعداد میں خاص کے اعتبار سے 6 ہیں. الذی، اللذان، الذین، آگے جی اللتی، اللتان اور اللاتِ. من، ما اور ایون یہ عمومی طور پر بعض اوقات یہ استعمال ہوتے ہیں موصولہ کے معنوں میں، بعض اوقات یہ من، ما وغیرہ یہ اور سینس انٹروگیٹو وغیرہ میں بھی آ جاتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا. یہ کیا نظر آ رہا ہے جی؟ یہ سمے فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ فعل ہے کیونکہ اس کا کلر ہی بتا رہا ہے کہ یہ فعل ہے، لیکن ماضی مضارع امر نہیں میں سے یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. کفرا انکار کیا اس نے، اور اس کا تثنیہ کیا بنے گا؟ کفرا، اور جمع کفروا. یہ اس کی پوری گردان ہے پھر جو ہم بنیادی طور پر پڑھ چکے ہیں. اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کا
یہ ایگزامپل کے لیے آتا ہے، مثال دینے کے لیے، حروف جارہ کے تشبیہ کے لیے ہے۔ کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، الذی جیسے کوئی ینعق کو پکارتا ہے، بے ما اس کو۔ یہ جو جانور ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ مفہومی ترجمہ ہے، قرآن نے جانور کو ڈکلیئر نہیں کیا، قرآن مجید نے صرف ایک ذکر کیا ہے اسماء موصولہ میں سے ریلیٹیو پروناؤن، جو انڈیکیشن اس بات کی طرف ہے کہ وہ پکارنا گویا کہ ایسی چیز کو پکارنا ہے جیسے کسی جانور کو پکارا جاتا ہے۔ بما اس کو، لا یسمعو، لا کا معنی نہیں، یسمعو سنتا، الا دعاء و نداء، یہ میں نے آپ کو مثال دے دی تھی کہ آپ کسی جانور کو پکارتے ہیں تو وہ آپ کا ایک شور ہی سنتا ہے، اس کو سمجھ تو نہیں آتی۔ آپ جانور کو کہیں جی میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے تو جانور کو کیا پتہ چلے گا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں اس کو یہ ہوگا کہ یہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے، آواز اس تک پہنچ رہی ہے۔ تو جو حق کو قبول نہیں کرتا اور جو ڈٹ گیا ہے اپنے کفر پہ اور اس کی فطرت ثانیہ بن چکا ہے انکار کرنا، اس کی صلاحیت قبول کرنے کی اور حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی جواب دے چکی ہے، وہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے کسی جانور کو پکارا جائے اور لا یسمعو، پھر وہ جانور بالکل بھی نہ سنے، ہاں کتنا سارا سنے، الا دعا، الا مگر، سوائے، دعا پکارنا، دعا یدو کا معنی ہوتا ہے کسی کو پکارنا، اس کو جب آپ موڈیفائی کریں گے تو اس سے بہت سارے معنی بنتے ہیں۔ دعا یدو کا معنی پکارنا ہے، اور اسی کو اگر اور آپ شفل کر لیں تو آدھا یہودو ہے، اس کی روٹ وہی ہے، اس کا معنی پھر لوٹ کے آنا ہے، اعادت کرنا ہے، عید اسی سے ہے۔ الا دعا، سوائے آواز کے، و نداء، اور سوائے پکار کے اور آواز کے جانور کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ صم بکم عمی، آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ طوطے کو لاکھ بھی سکھا دیں سورہ فاتحہ یا کوئی اعوذ باللہ بسم اللہ، جب بلی اس کے پاس آنی ہے تو اس نے سورہ فاتحہ اور اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اپنی بولی بولنی ہے اور وہ ٹیں ٹیں کرنا ہے کہ مجھے تو اب یہ چیز جو ہے یہ پکڑنے لگ پڑی ہے۔ تو صم بکم عمی، یہ ان کی کیفیت بن چکی ہے۔ صم گویا کہ وہ بہرے ہیں، یعنی کانوں سے سنائی نہیں دیتا، بکم گویا کہ وہ گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، حالانکہ وہ اندھے نہیں ہیں، جیسے کفار ہیں، کفار جو ہیں وہ ان کو کانوں سے سنائی دیتا ہے اور جو ان کا زبان ہے اس سے وہ بول سکتے ہیں، آنکھوں سے وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں کہا گیا ہے کہ گویا کہ منکرین حق جو حق قبول نہیں کرتے وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اور یہ گویا کہ ایسے ہی ہیں کہ یہ سن ہی نہیں سکتے، حالانکہ وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے، لوگ کرتے ہیں بڑے لبرل اور ایتھیسٹ قسم کے لوگ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی انہیں بہرے، گونگے اور اندھے بنا دیا ہے اور وہ ہدایت پھر قبول نہیں کرتے تو قصور ان کا تو نہیں، قصور تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے معاذ اللہ ان کو ایسے بنایا ہے جو حق قبول ہی نہیں کریں گے، ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو جب پیدا فرمایا اس کو ساری صلاحیتیں دے کر بھیجی، لیکن اس نے صلاحیت اپنی یوٹیلائز نہیں کی، تو اب وہ چیز جو اور وہ صلاحیت جو حق کو قبول کر سکتی تھی اس نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے اس ہاتھ کو 6 مہینے تک بالکل ٹائٹ کر کے ربڑ چڑھا دیں، یا اس کو 6 مہینے آپ موومنٹ ہی نہ کریں اور اس کے بعد کہیں کہ میرا تو یہ بازو کام نہیں کرتا، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، آپ نے اس کو موو نہیں کیا، آپ موومنٹ کرتے رہتے۔ اسی لیے تو آج کل ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں، اور من حیث القوم ہمارا ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ واک نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، ہارڈ ورکنگ نہیں ہوتی، تو کیا چیزیں زیادہ وجود میں آ گئیں؟ بیماریاں آپ دیکھ لیں، بلڈ پریشر کی بیماری آ گئی، شوگر آ گئی، بہت ساری بیماریاں، انسان اپنے وہ آرگنز اور اعضاء جن پہ اس کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس کا جگر ہے، معدہ ہے، ہارٹ پرابلم ہے، یہ ساری چیزیں ان کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ انسان ہارڈ ورکر نہیں رہا۔ تو انسان جب صلاحیتوں کو وہ استعمال نہیں کرتا، یوٹیلائز نہیں کرتا، تو وہ گویا کہ کام کرنا ہی کیا کرتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں۔ تو یہی ان کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو دل و دماغ دیا تھا سوچنے سمجھنے، حق کو قبول کرنے کا، لیکن انہوں نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا اور ایک ہی بات پہ ڈٹے رہے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے نہیں پایا جیسا آپ کہہ رہے ہیں، تو ہم کیسے ان کو چھوڑ دیں۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور پھر آخر میں بات ہی ختم کر دی گئی، یہ گویا کہ ہیں ہی کیسے، فا کا معنی پس، ہوم وہ پروناؤن ہے جمع کے لیے، لا یعقلون وہ سمجھتے نہیں، گویا کہ ان کو عقل ہی کوئی نہیں ہے، ان کا وہ بانڈا اور برتن ہی خالی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے پیچھے یا ایھا الناس تھا، اور پوری مخلوق کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا، مومن صرف نہیں تھے کہ کیا کھاتے رہو،
حلال کھاتے رہو، اور حلال کے ساتھ ایک اور شرط یہ تھی کہ طیب بھی کھاتے رہو، کیونکہ اسی چیز کے اوپر بڑا دار و مدار ہے۔ آج جو باہر کی دنیا کے مسلمان ہیں ان کو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم حلال میٹ کہاں سے لیں، اب انہیں مل بھی جائے حلال۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ وہ ہے جو مجھ سے باقاعدہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم جہاں سے خریدتے ہیں وہاں ان کا گوشت کا کاٹنا، وہاں ان کا سلاٹرنگ ہاؤس، یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جہاں وہ اپنے حرام جانور بھی کاٹتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے جو چھری ہے وہ یا جو ٹوکا ہے یہ چیزیں کو حلال چیزوں کے لیے الگ سے رکھی ہوئی ہوں۔ تو بہرحال ایک مجبوری تو یہ ہے کہ وہی سلاٹرنگ ہاؤس ہے، وہی مذبح خانہ ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر 2-3 آیات گزرنے کے بعد ریمائنڈر دے رہا ہے کہ یہ تمہاری بقا کا، تمہارے دعاؤں کی قبولیت کا اور معاشرے کے صالح رہنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا میں نے اس کو کھول دیا تھا کہ یا ووکیٹو پارٹیکل ہے، حرف ندا ہے، ایو بطور نون استعمال ہوتا ہے، اور یہ سورہ رحمان میں تو 33-34 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ کون، یہ انٹروگیٹو سینس بھی دیتا ہے لیکن بطور نون استعمال ہوتا ہے، اور ہا تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے اسماء اشارہ کے شروع میں بھی ہے ہاذا، ہا یہ تنبیہ کے لیے۔ یا ایھا اے الذین جو آمنوا ایمان لائے ہو تو کیا کرو، کلو کھاؤ، من طیبات، من کا معنی ویسے سے تھا لیکن مفہوم کے لیے ہم نے کر دیا من طیبات، کن کو، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، ما موصولہ ہے جو رزقنا ہم نے دی ہیں قوم تمہیں۔ ہم رزق کا ترجمہ عموماً رزق کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز ہے، لیکن رزق کا یرزقو کا لغوی معنی ہے عطا کرنا، دینا۔ تو اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے جی، اے ایمان والو تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں کو، ما رزقناکم جو ہم نے دی ہیں تمہیں۔ تو رزق کا یرزقو کا معنی ہے دینا۔ جیسے ہم دیکھیں نا ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ میں اولاد دے، اللہم ارزقنا، اللہ میں عطا فرما، اللہم ارزقنا زیارت حرمین شریفین، تو مرزقنا دینا ہے، کھانا نہیں ہے، عطا کرنا ہے۔ تو اے ایمان والو تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور کھا کے کیا کرو، وشکروا للہ، واو کا من، اور اشکرو جمع کا صیغہ ہے امر، شکر کرو، للہ اللہ کا۔ اور شکر کب کرتا ہے انسان، جب ان کو اللہ کا احسان مانتا ہے۔ اب تو انسان کہتا ہے دیکھیں جی میں نے کتنی اچھی ڈش بنائی ہے، میری فصل بڑی لہلہا رہی ہے، دیکھیں میرے باغ نے کیسا پھل دیا ہے، لیکن شکر ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کا احسان مانا جائے۔ میں کیسے اچھی ڈش بنا سکتا یا سکتی ہوں جب تک میرے ہاتھ میں فن نہ ہو، تو یہ فن بھی تو میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ تو اللہ کے احسان کو ماننا، اس کا دوسرا نام یہ ہے کہ وہ اللہ کا گویا کیا کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ وشکروا للہ، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، ان اگر کنتم تم ہو، یہ افعال ناقصہ میں سے مکمل ورب نہیں ہے، ارریلیٹیو ورب ہے۔ کانا یکونو، کالا یکولو کے بعد کانا یکونو قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے، اور تقریباً کو 1358 دفعہ کانا یکونو کی روٹ قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ ان کنتم اگر تم ہو، ایاہو صرف اسی کی، تعبدون بندگی کرتے۔ ویسے یہ ایاہو جو ہے وہ ایک ہی لفظ تھا، لیکن کچھ ہم نے اس کے اندر وضاحت کے لیے کہ عامی آدمی کو سمجھ آ جائے اس کو ہم نے تھوڑا الگ کر دیا، جیسے ایاک نعبد تھا شروع میں۔ تو ایاہو تعبدون، اگر تم صرف اس کی بندگی کرتے ہو تو پھر اللہ کا دیا ہوا حلال کھاؤ اور اس کا شکر بھی ادا کرو۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے جی کہیں کولڈ ڈرنک کا ذکر بھی ہے، اے ایمان والو حلال کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اور کولڈ ڈرنک بھی پیو۔ اچھا، ہر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے اور ہر حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا کھانے کے اوپر سے کچھ پینا یہ ویسے بھی ٹھیک نہیں، اور کولڈ ڈرنک پینا یہ ویسے بھی ٹھیک نہیں، لیکن اب ایک ایسا فیشن بن گیا ہے کہ شادی میں یا گھروں میں کھانے کے ٹیبل پر جب تک کوک پیپسی نہ ہو اس وقت آپ آگے ہی نہیں چل سکتے۔ تو بہرحال ان کے پینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو ایک ٹائم اور چیزیں ہیں ان کو مینیج کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی بنی ہوئی کو پروڈکٹ بہتر استعمال کی جائے تو ایک مسلمان کو کاروبار بھی مل سکتا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یہ وہی سیکوینس ہے کہ امامت کہاں سے لے لی گئی، بنی اسرائیل سے، اور دے کس کو دی گئی، بنی اسماعیل میں آقا دو جہاں کو۔ اب امت محمدیہ منصب امامت پہ فائز ہے، اور جب آیات نازل ہو رہی ہیں تو امت کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت حلال و حرام کو واضح فرما رہا ہے۔ وہ فکری حلال و حرام بھی ہے اور عملی حلال و حرام بھی ہے۔ یہاں پر چند جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور چند چیزوں کا جو مسلمان کے لیے اور آقا دو جہاں کے غلام کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔
انما حرم علیکم المیتۃ، انما ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، ما کو کافہ کہتے ہیں، یہ بظاہر عمل سے روک دیتا ہے لیکن سٹریس پیدا کرتا ہے۔ انما بے شک در حقیقت حرم اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے، علیکم تم پر اے حبیب کے غلاموں تمہارے اوپر حرام ہے، المیتۃ مردار، والدم اور خون۔ اور یہ جو میتہ مردار ہے یہاں پر تھوڑی سی فقہاء کے جو مباحث ہیں وہاں جانے کی ضرورت ہے کہ کیا کون سا مردار حرام ہے۔ ایک حلال جانور ہے لیکن آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، وہ مر گیا ہے، وہ یقیناً کیا ہے، مردار ہے، وہ حرام ہے۔ جانور ذبح نہیں ہوا، لڑک کے مر گیا، سورہ مائدہ کے اندر اس کی مزید تفصیل موجود ہے۔ لیکن سمندر کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردار بھی ہوں تو جائز ہے، جیسے مچھلی مر گئی ہے سمندر میں تو اب وہ تو ہے حلال، لیکن وہ اب آپ کے لیے مردار سمندر کا حلال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور باقی ائمہ کا یہاں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ جو سمندر کا جانور ہے وہ باقی ائمہ کے نزدیک حلال ہے، اس کی آیات آگے سورہ مائدہ میں آئیں گی۔ تو سمندری جانوروں میں مچھلی بھی ہے اور کیا ہے، مگرمچھ بھی ہے، تو ان ائمہ کے نزدیک وہ جائز ہے، ان میں مری ہوئی چیز بھی جائز ہے۔ لیکن امام صاحب کا موقف یہ ہے مچھلی سمندری جانور ہے، اس کو آپ تالاب میں کہیں بھی پال لیں اعلیٰ خوراک پہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مر جائے اور وہ تیر پڑے پانی کے اوپر تو پھر انسان کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی فطرت سلیمہ کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی ایک پیاری تقسیم رکھی ہے جو فقہاء کے اجتہادات ہیں کہ جو جہاں بستا تھا اس کو وہاں پر بہت ساری چیزیں مل گئیں۔ اب جو دنیا میں لوگ سمندر کے کنارے آباد ہیں ان کا زیادہ تر خوراک کا انحصار بھی کس کے اوپر ہے، وہاں پر اب حنفی نہیں ہیں، وہاں پر شوافے ہیں اور دوسرے ائمہ کے پیروکار ہیں، ان کے نزدیک وہ ساری چیزیں کھانا ٹھیک ہے۔ والدم اور جو خون ہے، بہتا ہوا خون حلال جانور کا، یہ بھی کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں اس کے اندر برف ڈال کے اس کو پی لیتا ہوں تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مردار بھی تمہارے لیے حرام ہے اور خون بھی کیا ہے، حرام ہے۔ ولحم الخنزیر اور جو سور کا گوشت ہے یہ بھی تمہارے نزدیک حرام ہے۔ اب یہاں پر مغربی دنیا میں ایک عام خوراک ہے، تو ایک حکم تو یہ کہ اللہ نے کہا تو حرام ہے تو امت کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو سور کے گوشت کے حرام ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، مثلا جتنی فیٹ اس کے اندر ہے اتنی کسی اور میٹ اور گوشت کے اندر نہیں ہے، اور وہ اب پروسیس کر دیتے ہیں اس چیز کو کہ سور کی چربی سے وہ مختلف قسم کی چیزیں بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں بھی الرٹ رہنا چاہیے، بلکہ ہماری مشینری، ہمارا میکنزم ایسے ہو کہ کیا ہمیں کوئی جو برانڈز ہیں بڑے بڑے باہر کے، کیا ان میں کوئی سور کی چربی وغیرہ سے تو کچھ چیز نہیں دی جا رہی۔ صابن بنانے کے کام یہی چربی آ رہی ہے، اور شیمپو وغیرہ مختلف قسم کے کاسمیٹکس کی چیزیں انہی چیزوں سے بنتی ہیں۔ لیکن بہرحال سور کا گوشت، خون، مردار، یہ سب چیزیں امت محمدیہ پر کیا ہے، حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ تو اٹ سیلف حرام تھی، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جو حلال ہے لیکن تمہارے کسی عمل اور رویے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے، جب آپ حلال جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اس پہ پکارتے ہیں، آپ اللہ اکبر نہیں کہتے، آپ وہاں پر کسی بت کا نام لیتے ہیں، یا آپ نظر مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، کسی بندے کے نام کی مان کے ذبح کر دیتے ہیں، اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی کا نام پڑھتے ہیں، ہے حلال لیکن اب آپ کے لیے کیا ہو چکا ہے، حرام ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، عدم واقفیت کی بنا پر یا جہالت کی بنیاد پر نظر اگر کوئی مان لیتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے نام پر جو بکرا دوں گا، دیگ پکاؤں گا، یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی نظر ماننی ہے تو صرف کس کے نام کی ہے، اللہ کے نام کی ماننی ہے۔ اللہ میرا یہ کام ہو گیا، میں تیرے راستے میں یہ کام کروں، تیرے نام کا بکرا ذبح کروں گا، تیرے نام کی مرغی دوں گا، تیرے نام کا میں کھانا کھلاؤں گا، وہ پھر کھلا جس جگہ پہ بھی دے، لیکن نظر کس کے نام کی ہو، اللہ کے نام کی۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی شخصیت کی، انبیاء سے لے کر کسی بزرگ اللہ کے ولی تک کی نظر ماننا ٹھیک نہیں۔ وما اوہلا، واؤ کا معنی اور، ما جو اوہلا پکارا گیا، بہی جس پر، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا گیا، وہ حلال جانور ہوتے ہوئے بھی کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ میرے سامنے جو تفاسیر پڑھی ہیں ان میں یہ بات لکھی ہے، علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں
کہ اس وما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے تو وہ حلال نہیں رہے گا، حلال ہوتے ہوئے بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ فمن اضطر، لیکن 3 ایکسیپشنل سٹیپس ہیں جہاں پر انسان ان ذکر کی گئی 4 چیزوں کو بھی اپنے لیے جائز کر سکتا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ فمن اضطر، فا کا معنی بس، پھر من جو ملا کر پڑھیں گے تو اے فمن اضطر، اور اگر یہ آپ اس کے بغیر پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا۔ اضطر، جو مجبور کر دیا جائے، یعنی کہ وہ انسان جنگل میں سفر کر رہا تھا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں مل رہی، ہاں کوئی مردار پڑا ہے یا خون پڑا ہے یا وہ کوئی سور کا گوشت ہی پڑا ہے، تو اگر وہ زندہ نہیں رہ سکتا کھائے بغیر تو پھر اس کو کہا گیا ہے فمن اضطر، جو مجبور کر دیا جائے۔ ہاں 3 شرائط ہیں، غیر باغن، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، یہ نہ کہے دیکھو جی رب نے حرام کیا تھا میں کھا کے دکھاتا ہوں جی یہ کیسے نہیں کھایا جاتا، یہ ہے بغاوت، لیکن مجبوری میں اس کی اجازت ہے۔ جو مجبور کر دیا جائے اس کے لیے پھر اجازت ہے، لیکن وہ جو کھائے اس کی 3 کیفیتیں ہونی چاہیے۔ غیر باغن، وہ کیا نہ ہو؟ وہ باغی نہ ہو، اللہ رسول کی بغاوت کرنے والا نہ ہو۔ جیسے یورپ میں چیزوں میں ناموس رسالت پہ باقی پہ کام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں کر کے دکھاتا ہوں، کیسے نہیں ہوتے۔ ولا عادن، اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، مجبور کر دیا جائے بغاوت نہ کرے، حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ حد سے زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کا 1 چھٹانک یا 1 پاؤ کھانے سے زندگی بچ سکتی ہے تو اس کو پھر آدھا کلو یا 1 kg کھانے کی اجازت نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق مینج کر سکتا ہے۔ فمن اضطر، جو مجبور کر دیا جائے، بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو فلا اسم علیہ، فا کا معنی پس تو، لا نہ، اسم گناہ، علیہ اس پر، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس بات کی سمجھ آ گئی کہ 4 چیزیں حرام ہیں، مردار بھی، خون بھی، سور کا گوشت بھی، جس کے اوپر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام، پرماننٹ حرام۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے بیماری کی حالت میں، کسی بھی پریشانی میں، تو وہ اگر بغاوت نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، تو پھر حسب ضرورت یہ چیزیں، حسب ذائقہ نہیں، حسب ضرورت، حسب ذائقہ نہیں، حسب ضرورت وہ چیز استعمال کر لے تو فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام میں یسر کا پہلو، زندگی بچاؤ۔ ان اللہ غفور الرحیم، اگر تم نے یہ کام کر لیا تو پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں جی جو 174 نمبر آیت ہے، یہاں پر بات ہے اہل کتاب کے راہبوں کی، ان کے ربیوں کی، ان کے علماء کی، اور امت محمدیہ کے جو علماء ہیں ان کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ سب سے ظالم لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، اور وہ معاشرے کی اصلاح کا بیڑا آقا دو جہاں کے غلاموں کے ساتھ ہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والا بڑا ریسپانسیبل پرسن ہے، لیکن الامان والحفیظ، اللہ معاف فرمائے، یہ امت کا انفرادی اور اجتماعی ایک گناہ عظیم ہے کہ جو ہے وہ تربیت یافتہ لوگ تیار نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ جمعے کے لیکچر میں اس کی اصل تعلیمات سے بھی محروم رہ رہے ہیں، اور پھر مسالے کی بھیڑ چڑھ گئے مسلمان۔ جس مسلک کی مسجد ہے وہاں وہی ایک چھتری ہے جس کے نیچے چیزیں بار بار جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں، تو حق کو چھپانا یہ اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ اس کو ہم اپنی ٹرم میں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الفوز الکبیر میں اہل کتاب کی بری عادت کتمان حق کہا ہے، یعنی حق کو چھپاتے ہیں۔ تو عالم کو کبھی حق چھپانا، بتانا سچ چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ کی چیزیں آگے تک چل پڑے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، ترجمہ آپ نے کرنا ہے جی بول کے، ان بے شک، اس کو گرامیٹیکلی کیا کہتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک، ٹھیک ہے، انا، انا کا انا، لاکنہ لا اللہ لیتا، ان میں سے انا ہے، بے شک، ویریلی، نو ڈاؤٹ۔ اللہ زینہ تو آج کے سبق میں بھی میرے خیال میں 4 5 دفعہ آ رہا ہے، کیا ہے جی؟ اس میں موصول جمع، یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو، انزل اتارا، اللہ ہو، اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں، اللہ نے جو کتاب میں نازل کیا ہے، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، یعنی قرآن کی بات کو ٹھیک نہیں بتاتے، آقا دو جہاں کی حدیث کو ٹھیک نہیں بتاتے، وَيَشْتَرُونَ، اور وصول کرتے ہیں، بے ہی، اس کے بدلے۔ یہ جو با ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، پراپوزیشن ہے، علماء لغت کے نزدیک یہ 12 معانی کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ویسے معنی ساتھ ہی ہے، لیکن یہ کبھی بدلے کے معنوں میں آتی ہے۔ تو وَيَشْتَرُونَ، وصول کرتے ہیں، بے ہی، کیا ترجمہ کیا جی؟
اس کے بدلے. یہ واو ہے جارہ ہی ہے لیکن بدلے کے معنوں میں. سامنن کلیلا, تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں. اہل کتاب کا رویہ یہ بھی تھا کہ اصل بات نہیں بتائی, لوگوں سے پیسے وصول کر لیے اور ان کی مرضی کا مسئلہ بتا دیا. تو یہ بات اللہ رب العزت کنڈیم فرما رہے ہیں. اور اللہ اصل فرما یہ رہا ہے کہ اے امت محمدیہ اور غلامان مصطفیٰ, اے علماء, یہ بنی اسرائیل سے جو امامت لی گئی ہے یہ ان کے علماء کا بھی قصور ہے. انہوں نے حق بات نہیں بتائی. اب ان سے حق کہنے کا جو ایک خیرات تھی اور برکت تھی وہ لے لی گئی ہے, اور دی کس کو گئی ہے؟ امت محمدیہ کے علماء کو. لہذا تم سچ کہتے رہنا تو اللہ تمہیں عروج عطا فرمائے گا. ورنہ بنی اسرائیل سے امامت آ گئی بنی اسماعیل میں, اور امت کو 14 صدیاں گزر گئیں, جو امت کا آج حال ہو چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کا صدر کل کلمہ پڑھ لے اور امریکہ سارا ہی کل ہم اٹھیں اور 14 اگست کے بعد سارا ہی امریکہ مسلمان ہو جائے تو کیا اللہ کی حکمت اور اللہ کی مشیت اور قدرت سے یہ دور ہے؟ ایک منٹ کے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا اس بات کو. تو مسلمان اگر اس قابل نہیں رہیں گے کہ وہ اللہ کی امانت کو سنبھال سکیں تو پھر رب تعالیٰ ان لوگوں کو کلمے کی توفیق دے گا. اور اس حدیث کو ذہن میں رکھیں, جب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور اس وقت پھر وہ ریسورسز دنیا کے ان کو سب کو, ہم تو مشہور ہے نا کہ جی یاجوج ماجوج نکلیں گے تو دنیا کا پانی پی جائیں گے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ قوم ایسی نکلے گی جو دنیا کی ریسورسز پر قبضہ کر لے گی. اور پھر وہ نکلیں گے کیسے, ان کا انجام کیسے ہوگا, بارش کیسے آئے گی, مریں گے کیسے. پھر دیکھیں آج مسلمان جاتا ہے حج عمرہ کرنے, تسبیح وہاں سے میڈ ان چائنا ملتی ہے, اپنا مسلح میڈ ان چائنا لے کے آتا ہے. تو یہ جو اللہ رب العزت ان چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں یہ امت کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے کہ مسلمان جب تک اپنے آپ کو سٹینڈ نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اور مسلمانوں کی تربیت کا ماں کی گود کے بعد ویری امیڈیٹلی نیکسٹ سٹیپ ماں کی گود ہے. ماں کی گود کے بعد مسجد ہے, اور مسجد میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے اور حق نہیں ہو رہا, چیزیں بہتر نہیں جا رہی تو لوگ تربیت نہیں پا رہے. جمعہ صرف ایک مذہبی ایونٹ ہی رہ گیا ہے, حالانکہ تعلیم بالغاں کا بہت بڑا سیشن جو ہے وہ جمعۃ المبارک ہے, اور اس میں خواتین بھی جایا کرتی تھی. آج یہ بھی ایک ریسٹرکشن ہے کہ عورت ہر جگہ پہ جا سکتی ہے, قبرستان اور بازار نہیں, قبرستان اور مسجد نہیں جا سکتی. تو اس کے اوپر سوچنے کی اور اس کے اندر ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے. بے شک جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا اور وصول کرتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت, یہ ہیں کون؟ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. آپ نے ترجمہ کرنا ہے اولئک, یہی لوگ ہیں. اس میں اشارہ میں سے ہے جی, یہ ٹوٹل تعداد میں 12 ہیں. حاذان ہاؤلائے, حاذہی ہاتان ہاؤلائے, ذالک ذانے کا اولائے کا, تل کا تانے کا اولائے کا. یہی لوگ ہیں ما یأکلون, نہیں کھاتے, فی بطونہم اپنے پیٹوں میں, الا النار مگر آگ. یہ آگ کھا رہے ہیں, اپنے اندر آگ بھر رہے ہیں. حالانکہ کھا تو یہ لقمہ رہے ہیں لیکن یہ جس ذریعے سے لے رہے ہیں یہ طیب نہیں ہے. گویا کہ یہ ان کا لقمہ منہ میں ڈالنا کل رزلٹ کیا نکالے گا؟ قیامت والے دن ان کے اندر آگ بھری جائے گی اور اس کا یہ سامان کر رہے ہیں. صرف عذاب ہی نہیں ہوگا, ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, واو کا معنی اور, لا نہ, یکلمو بات کرے گا, کلام کرے گا, ہوم ان سے, اللہ تبارک و تعالی. کس دن؟ یوم القیامہ, قیامت کے دن. یعنی جب بیمار کو تھوڑا سا کہیں سے اس نے ریلیکس ہونا ہے تو وہ کسی اچھے بندے کے دیکھنے سے بھی ہو سکتا ہے. ماں بیمار ہے, بیٹے کو دیکھ لیا تو ایک ارمان ختم ہو گئے دل سے اور محبت جاگ اٹھی. تو ایک بندہ جس کو عذاب ہوگا اس کے لیے یہ اور تھوڑا عذاب ہے کہ عذاب کی تکالیف کے بعد وہ رب کے دیدار سے محروم رہ جائے اور رب اسے کلام نہ فرمائے. وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا قیامت والے دن. ولا یزکیہم, اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. یہاں ایک حدیث آپ نے ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ جنتی وہ ہوں گے آقا دو جہاں کی امت میں سے جو دوزخ سے نکل کر جنت کی طرف آئیں گے, اپنے اعمال کا بدلہ دے دیں گے. کچھ عرصہ دوزخ میں رہیں گے اور جہنم میں رہیں گے اور نکل کے کہاں آ جائیں گے؟ جنت میں. ان کا نام کیا ہوگا جی؟ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے وہ جہنمیون, جنتی ہوں گے جنتی, لیکن ان کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ وہ کون ہوں گے؟ جہنمیون, جمع کا لفظ ہے نا, کہ وہ جہنم میں رہتے تھے, اپنے اعمال کا بدلہ دیا اور اس کے بعد وہ کدھر آ گئے؟ جنت کی طرف. ہیں جنتی لیکن کہا انہوں کیا جا رہا ہے؟ جہنمیون, جمع کا لفظ ہے. تو یہ ہے ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. مسلمان اپنے برے اعمال کا بدلہ دے گا وہاں پر
اور جو اس نے سزا لینی ہے وہ لے گا، لیکن اللہ جب کلام فرمائے گا تو وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے اس کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان حضور کا امتی جب دوزخ میں جائے گا اپنے اعمال کا بدلہ پورا دے دے گا، ٹائم پیریڈ گزار لے گا، تو اس کے بعد وہ جب دوزخ سے نکالا جائے گا تو اس کا جسم جل چکا ہوگا، اس کے بعد اس کے اوپر جنتی پانی پھینکیں گے جنت کا، تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کسی چیز کو، پنیری کو پانی دیتے ہیں اور وہ نئے سرے سے ایک پورا درخت بن جاتا ہے۔ تو ولا یزکیہم، لیکن اللہ ان لوگوں کو کبھی پاک نہیں فرمائے گا۔ امت محمدیہ حضور کا غلام اپنے برے اعمال کے بعد بھی آخری ٹھکانہ کیا ہے اس کا؟ جنت ہے، لیکن ان اپنی چیزوں کو وہ دیکھ کے جائے گا۔ اور لیکن یہ جو حق پرست نہیں ہے، جو باطل پرست ہے اور جو منکر حق ہو چکا ہے، فطرت ثانیہ اس کی بن چکی ہے، باطل پہ ڈٹے رہنا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے پرماننٹ کیا ہے؟ واو کا معنی اور لام کا معنی کے لیے، ہم ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ان کو پھر ایک مثال سے واضح کیا جا رہا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو ایسا نہ کرے کہ قیمتی چیز لے کے اس کے بدلے میں کوئی ہلکی چیز لے لے، اس کو بے وقوف تاجر کہیں گے۔ عقل مند تاجر کون سا ہے؟ جو مناسب قیمت پہ اچھی چیز خرید لے۔ اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں کہ حق ان کے پاس تھا، قرآن آ چکا تھا، میرا حبیب تشریف لا چکا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ یہ برے اعمال بیچ کے نئے اعمال لے لیتے، اپنا برا ٹھکانہ جہنم لے کے اس کے بدلے کیا لے لیتے؟ جنت لے لیتے، تو یہ ان کے لیے کتنا اچھا پیکیج تھا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے سودا نہیں کیا، انہوں نے الٹا سودا کیا، ہدایت بیچ دی، گمراہی لے لی، اور جو ہے وہ مغفرت بیچ دی، عذاب لے لیا۔ ترجمہ دیکھیں جی ذرا، اولئک، یہی لوگ ہیں، انہی لوگوں نے اشترو، کیا کیا؟ خریدی، الضلالۃ، گمراہی، اور بدلے میں دیا کیا؟ بالہدا، ہدایت دے دی۔ ہدایت اللہ نے، ہدایت ان کی فطرت میں بھی رکھی تھی، ان کا ذہن اور ان کا دل و دماغ انہیں بتاتا تھا کہ اللہ ہے۔ یہ اب نئی تفصیلی بات ہے کہ غور و فکر قرآن کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ بالہدا، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی لے لی، والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے عذاب لے لیا بالمغفرہ، اللہ نے مغفرت بھیجی تھی قرآن کی شکل میں، آقا دو جہاں کی شکل میں، اپنی رحمتوں کی شکل میں، ان کو اچھی صلاحیتیں دینے کی شکل میں، لیکن انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ گمراہی لے لی اور ہدایت دے دی، انہوں نے عذاب لے لیا اور مغفرت نہیں لی۔ یہ گھاٹے کے تھا، کیونکہ اہل عرب یہ بھی تھے نا جی کہ بہت بڑے تاجر تھے۔ اماں خدیجہ کا حضور سامان لے کے گئے تھے تو کتنا انقلاب آیا دنیا میں، آپ کتنی متاثر ہوئی۔ آقا دو جہاں کی 12 سالہ عمر تھی تو حضرت ابو طالب آپ کو شام کی طرف لے کر گئے۔ تو یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ہمارا 12 سال کا بچہ موبائل کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ 12 سال کا بچہ شام کی طرف جا کر تجارت سیکھ رہا ہے، اور ایگزیکٹ 12 سال بعد کتنی عمر میں؟ 24 سال کی عمر میں آپ ایک ماہر تاجر ہیں، اور 25 سالہ عمر میں شادی ہو جاتی ہے۔ یہ آیت آج کے دور پر کیسے منطبق ہو رہی ہے کہ ہم جو رٹو شاہ بنا چکے ہیں اپنے بچوں کو، آج کل تو اندازہ کریں فزکس، کیمسٹری، بایو رٹی جا رہی ہے۔ یہ کوئی رٹنے کی چیزیں، یہ تو سمجھنے کی چیزیں۔ اور میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ بیٹی کی کیمسٹری کی بک میں نے دیکھا چند آیات لکھی ہیں، میں آج ششکار اٹھا کہ دیکھیں کیسا کمال اللہ رب العزت نے انسان کی کیمسٹری اور انسان کی بایو بیان کی ہے۔ لیکن وہ کہتی ہے جی پاپا یہ تو سر پڑھاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ امتحان میں کوئی نہیں آنا۔ تو یہ ایک بڑا ظلم ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تعلیم ہوتی ہے تربیت کے لیے، تو اس تعلیم میں تربیت نہیں رہی۔ اور دوسرا جو ضروری بات ہے، قرآن کی آج کی آیت کا پیغام، اپنے بچوں کو فن سکھائیں، اپنے بچوں کو ہنر سکھائیں۔ کیوں کہ اہل عرب کی وہ مثالیں اور یہ خرید و فروخت کا معاملہ، اور حضور کا 12 سال سے 24 سال تک ایک تجارت کرنا، شرکت مضاربت کے اصول دینا، یہ آج کے بچوں کے لیے بڑے رہنما اصول ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، یہاں پر تعجب کیا جا رہا ہے، یہ اسبارہ جو ہے یہ تعجب کا صیغہ ہے۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب آ گیا، قرآن آ گیا، ہدایت پہنچ گئی، لیکن انہوں نے بدلے میں عذاب خرید لیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ کون لوگ ہیں کہ جو آگ کے اوپر صبر کر کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے لیے آگ ہی ٹھیک ہے، اور پانی نہیں لے رہے کہ اس آگ کو بجھا دیا جائے، اور وہ اللہ کی رحمت کا پانی ہے۔ فما اصبرهم، فا کا معنی تو ما تعجب کے لیے ہے اسبارہ کے ساتھ، تو کس قدر صبر کرنے والے ہیں ہم، وہ علی النار، کس پر؟ آگ پر، وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں، تعجب کیا جا رہا ہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق،
یہ جو ان کو عذاب دیا جائے گا اور یہ دوزخ میں جائیں گے، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے ذالکہ، اس لیے بے انا کہ بے شک اللہ نے نازل کی الکتاب، کتاب یعنی وہ تورات زبور انجیل بھی اپنے وقت کی حق کتابیں تھیں، بعد میں لوگوں نے ان کے اندر ایڈیٹنگ کر دی، تو ہمارے لیے یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے کتابیں حق کے ساتھ نازل کی ہیں۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے خاص طور پر قرآن مجید کی۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے نازل کی حق کے ساتھ اپنی کتاب، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، واو کا معنی اور اِنَّا بے شک، الَّذِينَ، آپ دیکھا جی الَّذِينَ کتنی دفعہ آج کے سبق میں آ رہا ہے؟ 9 آیات میں میرے خیال میں 9 دفعہ آ چکا ہے، اور یہ قرآن میں بہت زیادہ دفعہ اسماء موصولہ استعمال ہوئے۔ اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں فی الکتاب، کتاب میں اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات میں، لفی شقاق بعید، لام تاکید کے لیے ہے، فی میں کے لیے، حقیقت میں وہ شقاق بعید، وہ بڑی دور کی مخالفت میں جا پڑے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے کلام کا مدعا نہیں سمجھا، وہ اپنی مخالفت میں پڑے ہیں۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ گرامر مقصود نہیں، مقصود قرآن کو سمجھنا ہے، لیکن اس کے بغیر چونکہ چیزیں آگے نہیں چل سکتی تو گائے گائے ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ باتیں آگے جاری رہیں گی، اور اگلا رکوع جو ہمارا 22واں شروع ہوگا، وہاں بھی امت محمدیہ کے لیے وہی تربیتی احکامات ہیں جو چلے تھے آج سے تقریباً 3 رکوع پہلے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آیات کتنی ہو گئی؟ 176، اور ٹوٹل آیات کتنی ہیں سورہ بقرہ کی؟ 286۔ 110 آیات میں امت کے لیے احکامات ہیں، اور ان میں سے موسٹلی آیات مبارکہ آیات الاحکام ہیں، جن کے اندر اللہ نے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ انہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔